سے جو ہے وہ یونیورسٹی کا بل جو ہے وہ پاس ہو جائے گا اور ایکٹ بن جائے گا. یہاں پہ جو فرنٹ مین ان کا عنایت لکھ نامی بندہ بیٹھا ہے، وہ بندہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کما رہا ہے، خود بھی اور آگے بھی پہنچا رہا ہے. اسی طرح سے آٹے کی شارٹیج تو دور نہیں کر سکی حکومت ان 20-22 دنوں میں کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے آٹا ملے، لیکن ماسٹر پلان جو ہے وہ انہوں نے پاس کر دیا اور اس میں اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا. اور اس کرپشن میں عمران خان ذاتی طور پہ بھی شامل ہے. عمران خان نے ڈی جی ایل ڈی اے کو بلا کے ایک پراپرٹی ٹائکون، ایک بڑا پراپرٹی گروپ، ان کا کوئی تقریباً جو ہے وہ 20,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ براؤن کروایا ہے یہ کالا شاہ کاکو والی سائڈ پہ، اور یہ خود کروایا اس نے. اس سے پہلے بھی اسے 50 ارب روپے کا فائدہ دیا، اور القادر جو ٹرسٹ ہے اس کے نام پہ 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے اور اپنی اہلیہ محترمہ کے نام جو ہے وہ لگوائی. اس میں سے کچھ پراپرٹی بنی گالا میں فرا گوگی کے نام بھی ہے. تو یہ کرپشن جو ہے یہ 20-22 دنوں میں اتنی رفتار سے ہوئی ہے کہ کوئی اس میں پیچھے نہیں ہے. یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے یہاں پنجاب میں. اور اینٹی کرپشن میں وہ ایک سفید داڑھی والا جو بندہ بیٹھا ہے، انتہائی وہ بے غیرت شخص ہے. اس نے وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے. جائیں جا کے پیسے دیں اور جو مرضی جو ہے وہ کام جو ہے وہ کروا لیں. اور ویسے ہی وہ ڈی جی جو ہے وہ بھی روز شام کو جو ہے وہ اپنا روکڑ ملا کے حساب کر کے جاتا ہے. تو اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے اس میں ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے عوام پر بھاری گزر رہا ہے. اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے عدالت عالیہ سے کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کریں اور ان کو مزید مہلت نہ دیں. یہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے، یہ داؤ لگانا چاہتے تھے پچھلے 2 دن بھی، اور آج پھر ان کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کو بندے مندے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے تو یہ کہیں کہ جی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے. حالانکہ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے. ان کے تقریباً 6-7 بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا، کس ایئرپورٹ سے کیا اور کس ٹکٹ نمبر پہ وہ جو ہے وہ گئے ہیں. ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. اب اس کے باوجود اگر یہ یہاں پہ جو ہے وہ 175 بندے اکٹھے کر کے 186 کا ڈرامہ کریں گے تو یہ ان کا ایک اور فراڈ ہوگا، تاکہ یہ اپنے فراڈ کو، اپنی کرپشن کو اور 20-22 دن یا 15 دن جتنا بھی چلا سکیں یہ چلائیں. مونس علائی صاحب جو ہے وہ سارے جو پیسے تھے وہ اکٹھے کر کے لے گئے ہیں باہر اسپیشل جو ہے وہ جہاز میں، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید واپس نہ ہی آئیں. لیکن یہ باقی جو ہے، باقیوں کا بھی ارادہ یہی ہے کہ جو اکٹھا ہوتا ہے وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ لے جائیں. لیکن میں اس بے شرم انسان سے پوچھتا ہوں، اس فتنے سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جو راگ الاپ رہے ہو 5 سال سے، چور ڈاکو کرپشن، یہ تم جو کر رہے ہو اس وقت، جو تمہاری نگرانی میں یہ تمہاری پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، کے پی کے میں بھی حال برا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ تم کیا قوم کو جواب دہ نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ قوم جو ہے وہ جانتی نہیں ہے، قوم کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ کرپشن کا جو ہے وہ بازار گرم کیا ہوا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے. انہوں نے 2 دن داؤ لگانے کی کوشش کی، نہیں لگا. آج دوبارہ جو ہے انہوں نے کوشش کرنے کا ان کا ارادہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو اس کوشش میں جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس میں میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا. دیکھیں ابھی فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 177 ہیں اور 10 لوگ کافلی کے آ رہے ہیں. مومنہ وحید نہیں ہے یہاں پہ. ایک ان کا ڈیرہ غازی خان سے ممبر ہے. جاوید اختر لونڈ وہ لاہور نہیں ہے. حافظ عمار یاسر جو ہے وہ چکوال میں ہے. دیکھیں اس طرح نہ کریں. اگر آپ کا خیال ہے نا کہ آپ جھوٹ بول کے
یہاں پہ آپ ایک ڈرامہ شروع کر دیں گے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر سوری نے جو نیشنل اسمبلی میں کیا تھا وہی کام آپ یہاں کریں گے کہ دروازے بند کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری 186 کی گنتی پوری ہے. یہ نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے آپ کا ایک سرگودا کا ممبر یہاں پہ نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا. آپ کا ایک خانے وال کا ممبر یہاں پہ نہیں ہے. آپ پتہ کروائیں نا کہ آپ کے یہ 8-10 ممبر جو پرویز الہی صاحب سے نالا ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں، یہ دھکا شاہی اور دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دروازے بند کر کے آپ کلیم کر لیں. ان کے 12 ممبر اس وقت نہیں ہیں. کاف لیگ کے اگر 10 آ بھی جائیں، باسمہ چودھری صاحبہ ملک میں ہے ہی نہیں، وہ امریکہ میں ہے. آپ میں نے اب ایف آئی اے سے لسٹ لی ہے. جب خرم لغاری ملک میں نہیں ہے، باسمہ چودھری ملک میں نہیں ہے، یہ باقی 6-7 نام میں لے رہا ہوں کہ یہاں موجود نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بول کے کہ ہماری گنتی 177 ہے اور 10 کاف لیگ کے آ رہے ہیں، تو یہ کوئی ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے. جو بیرون ملک ہے ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے. تو یہ اگر آج 186 کی گنتی پوری کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ٹیکنیکل ڈیٹا کے ساتھ، میں وزیر داخلہ کی اجازت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایف آئی اے کا ڈیٹا اور اس کے علاوہ لوکیشنیں بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہوتی ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کے پاس کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے تحت بندے کی لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل کام ہے. اگر یہ معاملہ آپ نے کیا تو ہم جیو فینسنگ کرا کے آپ کو ایسا شرمندہ کریں گے کہ آپ کو فواد چوہدری صاحب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جو الزام لگاتے ہیں کہ 1.5 بلین روپیز جو ہیں وہ ان کو دیے گئے، وہ جو فواد چوہدری صاحب نے کل الزام لگایا ہے کہ 1.2 ارب روپے آپ نے ممبران اسمبلی کو دے کر خریدا ہے. کبھی مومنہ وحید پہ الزام لگاتے ہیں. نہیں، اگر ہم نے خریدا ہے تو پھر آج ان کے 177 کیسے ہیں یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کا کام ہے کہ جھوٹ بولو، پروپیگنڈا کرو اور اس طرح سے جو ہے کہ بیانیہ بناؤ. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا جی اس بارے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا، وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا، اتحادی حکومت کو اور ان کی پوری ٹیم کو. یہ پچھلے یعنی 7-8 ماہ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ اکانومی جس کا بٹھا عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے بٹھایا تھا، یہ پہلی دفعہ یہ امید جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل آئے گا. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا لاہور ہائی کورٹ تھی قبول ہوگا جی جو بھی جس سائڈ پہ بھی آتا ہے. رانا صاحب اس کے ساتھ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس طرح کی جو افواہیں جو ہے وہ قیاس ہرائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور بہت اچھے جج ہیں، لیکن کیونکہ ان کا ایک بہت قریبی عزیز جو ہے وہ اس کیبنٹ کا ممبر ہے جو کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے، تو اس لیے لوگ قیاس ہرائیاں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان سے یہ امید ہے کہ وہ بھی ان قیاس ہرائیوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے، اور یہ بہت ہی انصاف پہ مبنی، آئین اور قانون پہ مبنی جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. اعظم ملک پھر آتے ہیں. اعظم ملک جیسے آپ نے بتایا کہ 7 سے 8 ممبرز یہاں پر نہیں ہیں، صاحب بتا رہے ہیں اس اتحاد سے روکنے کے لیے مسلم لیگ نے آج زبان کے اندر کیا لاہے عمل اپنایا؟ دیکھیں لاہے عمل یہ ہے کہ ایک تو ہم میڈیا کے سامنے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ میڈیا کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو سچ بتائے، سچ دکھائے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے اور ٹیکنیکل ڈیٹا سے ثابت کریں گے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ 177 ہیں تو وہ آپ کو آج الاؤ کریں، جب وہ انہوں نے کاؤنٹ کروانا ہے تو 177 گنوا دیں. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا، یہ لاہور ہائی کورٹ تھی اور آج بھی یہی لاہور ہائی کورٹ ہے. تب حمزہ شہباز شریف کا کیس تھا تو اس وقت ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا گیا. آج ان کو پہلے 17 سے 20 دن دے دیے گئے، اب آگے بھی وقت دیے جانے کا چانس ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ جی میں نے جو عرض کیا ہے، عدلیہ کے احترام اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ مؤدبانہ سبمیشن کی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں اور
कल जो है ये फैसला होना चाहिए और ये करप्शन की दौड़ जो लगी हुई है ये खत्म होनी चाहिए। सानिया वजीराबाद से हवाले से GIT की 4 इख्तलाफी नोट पर मुश्किल से सामने आ असल गई नजर फिर इधर आते हैं। और ये इंतहाई अहम इशू था। असल नजर 4 जो GIT के मेंबरान थे उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और ये कहा कि एक के अलावा हमें और कोई मुल्ज़म नहीं देखने को मिला, तमाम तार एविडेंस भी देखे। तो इस पर आपकी क्या राय, इसको दुरुस्त समझा जाएगा? देखें, वजीराबाद का जो वाकया है इस हद तक दुरुस्त है कि नवीद बशीर नामी आदमी जो रिलीजियसली मोटिवेटेड था और सेल्फ मोटिवेटेड था, उसने वहां पे जो है वो फायरिंग की है और उसके नतीजे में जो भी लोग जख्मी हुए वो दुरुस्त है। कंटेनर से एक फायर हुआ है और वो मौजम को लगा है, जिससे मौजम जो है वो हलाक हुआ है और नवीद बशीर को मौके पे अरेस्ट कर लिया गया। ये तो वाकया है, यहां तक तो हकीकत है। बाकी उसके अलावा ये उस मामले को एक ऐसे केस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, 2 और मुलजम शामिल कर रहे हैं ताकि ना वो मिले ना बात खत्म और ये इनका प्रोपेगेंडा चलता रहे। ये बाकी सारी चीजें जो हैं, जो JIT की रिपोर्ट गुलाम मोहम्मद डोगर ने पेश की, वो बिल्कुल जो है वो PTI की फरमाइश पे थी और वो गलत थी। अब तो 4-1 की रिपोर्ट होगी। जो वो 4-1 की रिपोर्ट, वो चार लोगों ने जो है उन्होंने हकायक के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी। जी, मैंने तो इससे पहले जो सारी बात की है और सारे हकायक सामने रखे हैं, हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी अदालत आलिया से कि वो इस अरसे को कम से कम करे, क्योंकि अदम एतमाद का वोट लेंगे 22 दिन तो वो पहले मिल चुके हैं, अब 10-15 दिन की क्या। अदनान शेख हो गया जी। PTI के लोगों ने कहा है, PTI के लोग ये दावा कर रहे हैं कि राणा साहब जिस दावे से, जितने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, तो क्या ये आपकी अपनी कोशिश है या जो कोशिशें करने वाले हैं उनकी वजह से है? ये हमारी अपनी कोशिश है। जो है फेडरल गवर्नमेंट की समझते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से गया है, तो जाहिर है सिस्टम तो फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो ब्रीच हुआ है। तो इस हवाले से क्या आज 2 लोग गिरफ्तार भी हुए उसके फ्रंट में, आपके सामने नवाज भट्टी है, मजहर है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस थे तो गिरफ्तार हुए ना जी। और बात यह है कि वो सायरा अनवर अभी तक पेश नहीं हो रही, वो समझती है वो कानून से मुबारा है, पेश सबको होना पड़ेगा, जवाब देना होगा। इसमें अरबों रुपए की करप्शन है, आके FIA को फेस करें, जवाब दें। राणा साहब ये बताइएगा लास्ट क्वेश्चन अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखें बहरहाल वीडियो जो है वो गंदे लोगों की फिर गंदी होती हैं, लेकिन मामला ये है कि इस उम्र में भी आके अगर बंदा बाज ना आए तो फिर जो है वो उसकी अच्छी वीडियो भी जो है ना वो भी फिर अदरवाइज होती है। वो कब आएगी सर? आपकी तो तस्दीक है ना कि वही है? नहीं, यही है, चौधरी साहब ही हैं। देखें, मामला ये है कि जहां तक इस बात का तल्लक है, ये लोग